جب کوئی گھر سے نکلتا ہے ذکر کی نیت سے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ واپس گھر بھی نہیں واپس پہنچتا اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے ذکر والوں کی۔ تو بات نگاہ کی اور نیت کی تھی۔ معاملات سارے ہیں ہی نیت کے، ہمارا سب کچھ نیت کے ارد گرد گھومتا ہے، اور پھر نگاہ، یہ سارا کھیل ہی ہمارا جو ہے نگاہوں کا ہے۔ نیک نگاہیں اور بد نگاہیں، بری نگاہیں بھی ہوتی ہیں اور نیک نگاہیں بھی ہوتی ہیں۔ نیک نگاہ پڑ جائے تو بندے کی زندگی سنور جاتی ہے، اور بد نگاہ جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے۔ لگے ہاتھوں میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے کیسے نظر لگی۔ کچھ دوست اس سے واقف ہیں، جو واقف نہیں ہیں تو ان کے لیے۔ میں بلوچستان میں تھا، آرمی میں حاضر سرحد شب تھا، یہ غالباً 81 یا 82 کی بات ہے۔ تو لورا لائی میری پوسٹنگ تھی بلوچستان میں۔ تو وہاں یہ جو موجودہ بلال آباد ہے، پہلے جسے کفری کہتے تھے، یہاں کی ایک فیملی تھی اور وہاں لورا لائی میں سیٹل ہو گئی تھی عرصہ دراز سے، اور وہ اپنے چال ڈھال سے پنجابی نہیں لگتے تھے، وہ بلوچی لگتے تھے، پٹھان لگتے تھے، اور بولتے بھی پشتو تھے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ میں تلگنگ سے ہوں، تو مجھے ملنے کے لیے آ گئے، اور ہماری جو ہے شناسائی بڑھتی گئی، ہمارا گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو ان کے والد جو تھے، شیر زمان ان کا نام تھا، اور وہ ضعیف تھے، وہ ان کے ہاں گئے، وہ ادھر گاؤں میں ہی رہتے تھے، انہیں ملنے گئے۔ تو انہوں نے مجھے، ان کا بیٹا جو وہاں پہ تھا وہ باغات وغیرہ فروٹ کا کاروبار کرتا تھا، فروٹ مرچنٹ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے مرشد آئے ہوئے ہیں افغانستان سے، دکی میں تشریف فرما ہے، اور ہم جانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے چلنا ہے تو زیارت ہو جائے گی آپ۔ تو میں اس وقت، میری حالت عجیب سی تھی، میں دنیا دار قسم کا بندہ تھا، تو میں نے کہا یار میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر۔ تو میں نے معذرت کی، تو پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس گاڑی تھی، اور ان کا یہ شاید خیال ہو کہ ان کا والد ضعیف تھا، تو ہم سب مل کے گاڑی میں چلے۔ میرے ذہن میں ایسے وہم گزرا، تو میں نے یہ سوچ کے میں نے حامی بالی کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ تو میں ایسے ہی چلا گیا ان کے ساتھ، کوئی نیت وغیرہ نہیں تھی۔ تو وہاں جب ہماری ملاقات ہوئی ان کے پیر و مرشد سے، کمال الدین آغا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام تھا، نقشبندی سلسلہ تھا۔ تو یوں ہی میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، تو عجیب سی کو کیفیت ہو گئی میری، اور میں مکمل ان میں کھو گیا، یعنی ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں مجھے اتنے اچھے لگے کہ میرا دل کرے کہ میں ان کے اندر گھس جاؤں۔ وہ ان کی نگاہ کا اثر تھا، اور وہ بھی یہ معاملہ سمجھ گئے۔ تو مجھے آگے بلایا اور تھوڑی فاصلے پہ بیٹھا تھا، تو میرے قلب پہ انہوں نے انگلی رکھی اور 3 دفعہ اللہ 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 کہ یہ ذکر مجھے القاء کیا۔
تو میں جتنی دیر بیٹھا رہا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، نہ اپنی خبر تھی نہ باہر کا کوئی ہوش تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، میں مکمل ان میں کھویا ہوا تھا۔ اور پھر جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا جی ہاں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک کاغذ منگوایا اور اوپر لکھ کے مجھے دیا عربی میں، ہاذا امانتا یا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عراق میں بغداد میں آپ کا مزار ہے، آپ پہلے اولیاء کرام میں سے ہیں، بڑے پائے کے اولیاء کرام تھے اپنے زمانے میں، تو ان کو مجھے ان کے حوالے کیا کہ یہ میری امانت ہے، اور وہ مجھے انہوں نے دیا اور فرمایا کہ اپنے پاس رکھنا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو یہ اس کو دیکھ لینا، اس کو پڑھ لینا۔ لیکن الحمدللہ آج تک میں نے اس کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میں سمجھتا ہوں اس کو لحد میں قبر میں میرے ساتھ جانا چاہیے۔ تو دنیا میں مشکلات بھی آئیں، معاملات بھی آئے، لیکن میں نے استعمال نہیں کیا۔ تو جب وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک میجر صاحب کو کرنل بنائے، جنرل بنائے، بڑا عہدہ دے۔ تو اس وقت میں اس کیفیت میں تھا، وارفتگی کی کیفیت میں، اپنے آپ میں کم ہی تھا، تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ حضور مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے عہدے نہیں چاہیے۔ تو فرمانے لگے جی کیا چاہیے آپ کو؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ اور رسول کی محبت چاہیے۔ بس یہ میرا کہنا تھا کہ آپ نے اینک پہنی ہوئی تھی تو اینک کو تھوڑے نیچے کیا اور اینک سے اوپر سے مجھے ایسے گھور کے دیکھا، اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کیے دعا کے لیے۔ بس اسی لمحے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ واردات ہو گئی ہے، ایک احساس سا بیدار ہوا، کچھ ہو گیا مجھے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ میں روزانہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ دکی لورا لائی سے غالباً 45 کلومیٹر ہے، مجھے رفلی اتنا ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ ہو تھوڑا، پھر 50 کلومیٹر۔ تو میں جو ہی 2 بجے کے بعد آپ چھٹی ہوتی، دفتر سے فارغ ہوتا، تو میں سیدھا دکی پہنچ جاتا ان کی زیارت کے لیے۔ تو وہ ایک ایسا تعلق پیدا ہو گیا ہے، محبت والا، ایک آپ سے والہانہ ایک عقیدت اور محبت تھی جو مجھے ٹکنے نہیں دیتی تھی، بس وہی وہاں سے میرا کام شروع ہو گیا۔ اور ایک دن انہوں نے ایک ان کی کرامت کہ میں جب روز جاتا تھا تو میرے جو ساتھ والے آفیسرز تھے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار آپ یہ روز کدھر جاتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار اب کہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، میں بھی زیارت کروں گا۔ تو میں جب جانے لگا تو ذہن میں پہلے آیا کہ اسے لے جاتا ہوں، پھر میں نے کہا چھوڑو یار کیا لے کر جانا ہے اس کو۔ وہ ایک ہوتا ہے نا ذرا، کوئی اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو میں نے کہا چھوڑو کیا لے کر جانا، میں خود ہی چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یوں سلام کیا تو بیٹھے ہی تو فرمانے لگے کہ بیٹا کوئی اگر زیارت کے لیے آنا چاہے تو اسے ساتھ لے آیا کرو۔ تو وہاں سے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ یہ خاص چیز اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، یہ کشف تھا ان کا، اور انہیں یعنی میں اور اس سے اور زیادہ میرا مضبوط ہو گیا عقیدہ اس بات پہ، کیونکہ پہلے میں اتنا زیادہ خیال نہیں کرتا تھا ان چیزوں کا۔ تو وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا،
اور کچھ عرصہ بعد میری پوسٹنگ ہو گئی، میں آ گیا پنجاب میں اور کھاریاں میں۔ تو کچھ 1-2 مہینے کے بعد مجھے خبر ملی کہ آپ وصال فرما گئے، اور ڈکی میں آپ کا مزار ڈکی میں ہے۔ تو میں پھر جا نہیں سکا وہاں پہ، لیکن اتنا وہ کر گئے کہ مجھے باجی مقصود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کوٹ گلے شریف آپ کے حوالے کر۔ تو میں ایسے ہی حادثاتی طور پہ تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا اور شخص مجھے ملے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو جب کوٹ گلے شریف میں ایسے کسی وجہ سے جانا ہوا، تو جب آپ کی زیارت کی تو وہی کیفیت جو وہاں مجھ پہ ہوئی تھی وہی کیفیت یہاں پہ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرا مقصود ادھر ہے، اور پھر میں آپ کا غلام ہو گیا۔ اور پھر وہاں سے اس وقت آپ نے بہت کچھ مجھے دیا، بہت کچھ نوازا، اور میری بنیاد، روحانی بنیاد انہوں نے رکھی، بہت کچھ عطا کی۔ اور پھر آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر میں لاہور حضرت قبلہ میاں صاحب مبارک آپ سے میں نے بیعت کی اور آپ کی مریدی اختیار کی۔ تو جو بات تھی کہ نظر نے کام کر دیا کہ سارے فیصلے تو نگاہ کرتی ہے، لیکن پیچھے ہوتی نیت ہے، اور اگر نیت درست ہو تو پھر معاملات سارے درست ہو جاتے ہیں۔ مرید اگر وہ نیت لے کر آئے کہ میں نے کچھ لینا ہے، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو عاجزی سے آئے تو وہ خالی کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو یہ بات بڑی انہوں نے برخوردار نے بڑی پتہ کی بات بتائی ہے کہ اگر شیخ کامل بھی نہ ہو تو اگر مرید اپنے طلب میں سچا ہو یا کامل ہو، اپنے طلب میں، اپنی نیت میں، اپنی چاہت میں، اپنی لگن، اپنی شوق میں، تو کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کیونکہ مرشد جو ہے ایک واسطہ ہوتا ہے، اصل معاملات پیچھے ہوتے ہیں، پس پردہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو یہاں مجھے بٹھایا گیا ہے، لیکن اصل میں فیض کس کا ہے؟ میاں صاحب مبارک آپ کا فیض ہے، پھر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ داد مرشد ان کا فیض ہے، پھر حضرت ہاشم سمنگانی، یہ چین چلتی ہے اور پھر جا کر پہنچتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ کسی کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ اس واسطے سے آ رہی ہے۔ تو جتنی جس کی طلب ہوتی ہے اتنی اس کو مل جاتی ہے۔ تو تھوڑا استعداد ہے، تھوڑی طلب ہے، یا اتنا بھانڈا وسیع نہیں ہے، ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، تو جتنا ہے اتنا ملے گا۔ اگر کوئی وسیع ظرف والا آ جائے تو اس کو اتنا ہی ملے گا۔ تو اصل بات تو میں شاید کل جمعہ کو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ استعداد جو ہے وہ مرید کی ہوتی ہے لینے کی۔ تو اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ میاں صاحب مبارک آپ عموماً فرماتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ آپ گفتگو فرماتے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ باڑہ شریف چلو، میرے مرشد لٹ کے نو۔ ابھی آپ عام بندہ تو نہیں سمجھتے کہ لٹ کے کیا کس طرح لٹنا، لیکن مطلب یہی تھا کہ کوئی سچے دل سے جائے تو ان سے لے لے، وہ دینے کو تیار ہے، وہ تو مائل بکرم ہے۔ ہاں جی، تو جو بھی جائے مرشد کے پاس اس کو وہ بات بن جاتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہی وہ راستہ ہے
یہی وہ رہ گزر ہیں جس سے تمام اللہ کو چاہنے والے گزرے ہیں، اور یہ ناطہ، یہ رشتہ مرید کا اور پیر کا بڑا نازک ہے، اور جتنا عظیم کام ہے اتنا ہی معاملہ بھی نازک تر ہوتا ہے، کہ اگر مرید کے دل میں تھوڑا سا بھی فتور آ جائے تو مرشد کو آگاہی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غیب دان ہوتا ہے یا اسے کوئی بتاتا ہے یہ غیب میں، بس وہ ایک چیز فوراً القاء ہوتی ہے، اور ایک تاثر سا ابھرتا ہے مرید کا کہ مرید کے ذہن میں فتور ہے، فتور مرشد پڑھ لیتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بتانے سے گریز کرتا ہے کہ اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ تربیت ہے، مرید کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے غلطی کی، کہ اگر جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ مرشد جو ہے اگر وہ دیکھ لے، مرشد کو کوئی عیب دیکھ بھی لے تو وہ کہے کہ یہ میری غلطی ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے، یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر دوسری بار دیکھے پھر وہی بات کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر مرید کا کام ہے اشاروں کے نام سے بات کرنا، اور اگر تیسری دفعہ پھر دیکھ لے تو پھر بتایا کہ حضور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آداب ہیں، مرید کے آداب میں یہ چیز شامل ہے۔ بہرحال اللہ پاک اب سب کو، ہم سب جو ذکر کرنے والے ہیں، ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، اور اس ذکر کا مطلب جو ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جہاں قربت الہیہ ہوتا ہے، مقصود کہ اللہ پاک کی قربت نصیب ہو، اللہ پاک کی محبت نصیب ہو، اور جو ایک خاص مقام ہے، مقام رضا ہے، جس پہ لوگ پہنچتے ہیں اور اس کے آگے کوئی پھر مقام نہیں ہے، کہ جس وقت بندہ مکمل طور پہ اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اور اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، پھر دوئی ختم ہو جاتی ہے، جس کو اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو مقصود ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سفر ہے، اور اس میں تنگ گھاٹیاں بھی ہیں، اترائیاں بھی ہیں، چڑھائیاں بھی ہیں، لیکن جو نظر ہے وہ مقصود پہ رکھنی چاہیے، اور ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو پھر جو کامل یقین کے ساتھ چلتا ہے اور بڑا دل کر کے چلتا ہے، اور امتحانوں کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب امتحان آتے ہیں تو وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ ان کو فیس کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے اسے قبول کرتا ہے، صبر و رضا کا پیکر بن کے۔ اور یا کرام کہتے ہیں کہ جو صبر اور شکر، یہ دو پر ہیں مرید کے، جن سے وہ اڑتا ہے، صبر بھی اور شکر بھی، یہ دو چیزوں کے ساتھ۔ تو ہم یہاں پہ یہی کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ نصیب بھی ہے، اور پھر دنیا بھی ہے، اور پھر خواہشات بھی ہیں، اور رکاوٹیں بھی ہیں، اور ڈسٹریکٹرز بھی ہیں جو آپ کو ہٹاتے ہیں اس راستے سے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، دنیا کی لذات ہیں، تو بس انہی سی جنگ ہے۔ تو نفس آپ کو گمراہ کرتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی طرف لبھاتی ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔
حقیقت میں کچھ بھی نہیں، بس وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے، خواب ہے، اور انسان اس چکر میں آ کر اپنی عاقبت برباد کر بیٹھتا ہے۔ ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ جب اس راستے میں آتا ہے تو اس میں وہ چیز بیدار ہو جاتی ہے، ذکر کرنے سے اندر وہ چیز، وہ ملکہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی شیطانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، دنیا سے خود کو بچاتا ہے، نفس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک کرم کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ ایک جد و جہد، مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش۔ تو اس لیے یہ منزل اتنی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس کے فوائد بہت ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، کہ وہ جو مقصد حیات ہے وہ انسان پا لیتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسے سکون کی دولت ملتی ہے۔ دنیا میں ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کی لذات کی وجہ سے، لیکن جو ذاکر ہوتا ہے یا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ پاک وہ عطا کر دیتا ہے، وہ سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کے پاس کہ وہ ان چیزوں پہ نہیں آتا، وہ ان سے آگے نکل جاتا ہے اور ان کو کوئی حقیقت، ان کی کوئی وقت، ان کو نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی وقت ہے۔ تو جب وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ سکون اسی میں، اسی کا نام سکون ہے۔ جب آپ خواہشات کو چھوڑ دو، دنیاوی خواہشات کو، اپنے نفس کی تربیت کر لو، نفس کو سدھار لو اور شیطان کی چالوں میں نہ آؤ، تو بس یہی کامیابی ہے، پھر سکون ہی سکون ہے، کامیابی کامیابی ہے، پھر آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ مرید مکمل حوالے نہیں ہوتا، مرید مکمل مرید نہیں بنتا اور وہ مکمل حوالگی اختیار نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو پھر وہ بین بین چلتا ہے درمیان، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ جو اصل چیز ہے وہاں تک پھر نہیں پہنچ پاتا، وہ منزل نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے، اور جو پرعزم لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے، کیونکہ یہ عظیم مقصد ہے جس سے آپ کو خود آگاہی ملتی ہے، خود شناسی ملتی ہے، آپ کو دانائی ملتی ہے، آپ کو بصیرت ملتی ہے، آپ کو روشن ضمیری ملتی ہے، تو اسی لائن میں ملتی ہے آپ کو۔ آپ کو یہی وجہ ہے کہ ایک اہل ذکر ہو یا جو ایک شیخ کی طریقت ہو، تو اس کی سوچ اور دنیا دار کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقائق میں نظر ہوتی ہے، وہ حق آشنا ہوتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، لیکن دنیا دار نہیں ہوتا۔ وہ جب ہی دنیا دار بات کرے گا وہ دنیا کے فائدے کی بات کرے گا یا اپنے فائدے کی بات کرے گا یا جو اس سے مفادات ہیں ان کی بات کرے گا، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے، وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن جو ایک اہل ذکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان خواہشات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مل جائے تو مٹی، کھو جائے تو سونا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ اپنا دامن بچا کے رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ جب محبوب کے ساتھ رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کی پھر ناراضگی نہیں لینا چاہتا، یہ احساس اس میں جاگزی ہوتا ہے، اس میں گھس جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، کہ جو آدمی اس راستے میں محنت کرتا ہے،
کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، تو وہ پھر آسانی سے اپنی منزل کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جس کیا کہتے ہیں کہ جس بھریا تے گھر تے سر تے دھریا، وہ قدم چاہے جر جر کے، تو وہ معاملہ بن جاتا ہے کہ جس کے پاس بھرا ہوتا ہے تو پھر بڑے احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں جو میں سر پہ اٹھایا ہوئے وہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو ابھی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک عورت کی مثال ہے، ابھی تو آج کل تو یہ بات نہیں رہی کہ عورت جو گھڑے سر پہ رکھتی تھی پانی جب بھرتے تھے، تو ایک عورت تین گھڑے ہم نے خود دیکھے ہیں، چھوٹے تھے تو عورتیں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، تین گھڑے سر پہ، اور پھر وہ گروپس میں جاتی تھیں، اور جو پانی کا پوائنٹ ہوتا، نلکے ولکے تھے نہیں، تو کوئی ایک آدھ گاؤں میں کنواں ہوتا تھا آگے پیچھے کئی گاؤں کے ارد گرد، تو وہ سارا شہر سارا گاؤں وہاں سے پانی لاتا۔ تو وہ عورتیں جو ہیں ان کا بظاہر وہ آپس میں باتیں بھی کرتی جاتی تھیں، لیکن ان کا چت جو ہے وہ گھڑے میں ہوتا ہے، وہ گپ شپ بھی لگاتی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ ان کا گھڑوں میں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سے بھی ایک لحظہ بھی ان کا چت ادھر سے ہٹ جائے تو گھڑے گر جائے۔ یہی حال ایک ذاکر کا ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ بظاہر دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض سودے کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن اس کا چت جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ کار والے تے چت یار والے۔ تو میں پڑھ رہا تھا شاہ نقشبند اپنے ان کے واقعات میں کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، اور وہ بہت بڑا سوداگر تھا اور بڑے سودے کر رہا تھا۔ تو اب لکھتے ہیں کہ میں نے جب اس کے احوال پہ غور کیا، اس کے باطن میں نظر دوڑائی، تو میں حیران رہ گیا کہ وہ شخص ایک لحظے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ بڑے بڑے سودے کر رہا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن وہ تھا رب کے ساتھ۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے جو صدق کے دل سے اپنے رب کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ذکر کی حقیقی حلاوت کو پا لیتے ہیں، تو ان کی حالت پہ یہی ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب انسان کے پاس خود آگاہی آ جاتی ہے، اس کی خود ہی بیدار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا کام خانقاہوں میں بیٹھنا نہیں رہتا، مسجدوں یا مدرسوں میں پھر بیٹھنا اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا پھر کام ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے باہر نکلے اور بدی کی قوتوں کے ساتھ ٹکرا جائے۔ کیوں کہ وہ حق شناس ہے، اس کے پاس حق شناسی ہے، اس کے پاس خدا شناسی ہے، اس کے پاس مصطفیٰ شناسی ہے۔ اب وہ کیسے جھک سکتا ہے؟ غیر کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ باطل کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ یا باطل قوتوں کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہی ہمارا البیہ ہے مسلمانوں کا، کہ آج ہم جو جھک جاتے ہیں تو یہ بیان دلیل ہے، بڑی واضح دلیل ہے کہ ہم اللہ رسول سے دور ہیں، ہم حقائق پہ نظر نہیں رکھتے یا حق آشنا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا بھی سودا کر دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اگر کوئی مرد حق ہوتا، مرد مومن ہوتا، تو وہ یہ کام ہونے دیتا یا کرتا، یا ہو سکتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیتا ایسا۔ اب جن لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے اس ملک کی، وہ ناسمجھ ہیں، وہ ان کے پاس شعور نہیں ہے دین کا، ان کے پاس وہ جس میں شناخت کی بات کر رہا ہوں وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ پہچان ان کے پاس نہیں ہے۔
نہ اپنی پہچان ہے نہ اللہ اور رسول کی پہچان ہے، تو پھر فیصلے کس کے حق میں کریں گے؟ جیسے یورپ کہے گا، جیسے امریکہ کہے گا، جیسے UN کہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے مقام پہ جہاں پہ یہ ملک کی قیادت کرتے ہیں اور اس لیول پہ ہیں، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ کتنا گھٹیا نظام ہے، اور کیا انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور پے در پے نقصان اٹھانے کے باوجود کیا کچھ نہیں ہو گیا ہمارے ملک کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ماضی میں ہوتا رہا، کس کی وجہ سے؟ نظام کی وجہ سے۔ یہ سب کہتے بھی ہیں کہ جو قصور ہے نظام کا ہے، جو قصور ہے نظام کا ہے، لیکن ان کا میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے منہ پہ شریعت کا لفظ نہیں آتا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ پھر بھی بات کریں گے تو جمہوریت کی بات کریں گے، جو کچھ بھی ہو گیا ہو رہا ہے کہیں جی کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم جمہوریت کو قائم دائم رکھیں گے۔ یہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ ان کے آقا اور مولا کون ہیں؟ یورپ ہے، امریکہ ہے، مغرب والے ہیں، یہ سامراجی استعماری لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو زعماء ہیں یا ہمارے جو قائد ہیں یا ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اس نظام کی خباثتوں کو سمجھ سکیں اور اس نظام کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ یہ فرسودہ نظام ہے، یہ گھٹیا نظام ہے اور انتہائی بونا اور غلط نظام ہے یہ جو ہمارے ملک میں رائج ہے، اور اس کا اور شریعت محمدی کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے واضح طور پہ اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، بندہ خود خدا ہے۔ ان کے یہ تصورات ہیں، یہ نظریات ہیں کہ جو بندہ عقل کل ہے، جو اس کی عقل کہتی ہے، جو سوچتا ہے اس کو آزادی ہے سوچنے کی، اور جو سوچتا ہے وہ کرنے کی بھی اس کو آزادی ہے، چاہے کتنی غلط بات ہو اس کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی جمہور ہے یا زیادہ لوگ جو ہیں برائی کی طرف آ جائیں تو وہ پھر قانون بن جاتے ہیں، وہ اس کو قانون بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم جنس پرستی ہے اور کتنی قباحتیں ہیں اس معاشرے میں، وہ کہتے ہیں جی لوگ چاہتے ہیں، تو جب لوگوں کی بات آتی ہے تو ہم تو بھائی مسلمان ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو اللہ رسول چاہتا ہے۔ اگر ہم بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں، پھر ہمارا دین کدھر ہے، اور پھر مسلمانی کدھر ہے، اور پھر ہمارا اللہ اور رسول سے رشتہ کہاں پہ ہے، اور پھر ہم یہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہ اس مسلمانی کا مطلب کیا ہے، اور پھر آگے بڑھیں تو اس پاکستان کا مطلب کیا ہے جو دین کے لیے بنا تھا۔ آج جب اوتھ اٹھاتے ہیں یا حلف لیتے ہیں تو بیچ میں انہوں نے ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ میں نظریے کی حفاظت کروں گا اور نظریے کا پہ قائم رہوں گا، پاکستان کے نظریے پہ۔ اور بےہودہ لوگو، بے شرمو، تم اتنے 76 سال ہو گئے ہیں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نظریہ کیا ہے پاکستان کا؟ آئین میں لکھ دیا ہے تم نے خود کہ یہاں کے قوانین یا قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، لکھا ہوا ہے، لیکن کیوں نہیں آج تک اس کو ڈال سکے؟ اس لیے کہ جمہوریت بھی آ گئی ہے۔ آپ شرعی نظام کے بجائے جمہوری نظام کے قائل ہو گئے ہیں، اور آپ نے قوم کو بھی بے وقوف اور جاہل بنا دیا ہے، اور قوم کی بھی سوچ غلط کر دی ہے، پورے ملک کی۔ تو میرے دوستو، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر طریقت میں ہیں، اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے،
تو یہ ذکر کی وجہ سے ہے، یہ جو ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو ہمیں کامل مرشد ملے ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ذکر اذکار کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں، ہمیں وہ سوچ ملی ہے الحمدللہ۔ کتنی بڑی سوچ ہے یہ، کتنا اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے اس سوچ کی کہ ہماری سوچ درست ہے، اور چاہے ہم تھوڑے بھی ہوں لیکن سوچ ہماری درست ہے، غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ باقی بک جاتے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن جس کے پاس جو اہل ذکر ہے، یا جس نے دین کو سمجھا اور دین کا شعور آ گیا ہے، اللہ پاک نے اس کو سمجھا دیا ہے، تو پھر وہ تو دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم پہ لازم ہے کہ ہم یہ راستہ سنجیدگی سے اختیار کریں۔ ہم ایک بہت بڑے المیے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش پہ ذرا غور سے دیکھو تو آپ کے حالات ملک کی کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کیسے گمراہ ہو گئے ہیں، نظام کیسے یہ کرپٹ نظام ہے، سارے کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں کرپٹ نظام، اور جو حق والے ہیں ان کے راستے بند کر دیے گئے، راستے میں دیواریں کھڑے کر دی گئی، جو دین کی بات کرتے ہیں، جو شرعی نظام کی بات کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، اور ہم اگر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جرم ہے، اگر ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو اسی پاکستان میں وہ بھی جرم ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں دین نافذ کرو جس کے لیے پاکستان بنا ہے، تو ہم دہشت گرد ہیں۔ ہمیں مختلف نام دے دیے جاتے ہیں، اور مختلف دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ جب ان کا رویہ ہے تو یقیناً اس کا انجام تو تباہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ پچھلے یہ مہینے میں ہوا ہے، جو کوئی الیکشن میں ہوا ہے، ابھی تو یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ تو وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی بھیانک انجام ہونے والا ہے پاکستان کا، اور آپ تیار رہیں ذہنی طور پہ کہ جب دشمن دیکھے گا کہ آپ ان میں دم خم نہیں رہا، وہ آپ پہ جلغار کر دے گا۔ وہ اسی طاق میں ہے، جو کچھ ان سے کرایا جا رہا ہے وہ اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ ان کو بحیثیت ایٹمی طاقت جو ہے اسے ختم کر دو، اور اس ملک کے جو یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ یہ ان کی چال ہے، اور انہوں نے باقاعدہ سال دیے ہوئی ہیں، ڈیٹ دی ہے کہ فلاں سال تک پاکستان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ اس منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان نااہلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کہاں پہ ہے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کو ناراض کر کے اپنے دین کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے پہ چلیں گے تو انجام تو پھر یہی ہوگا۔ تو اب ٹائم ہے سنبھل جائیں، اور کوئی ایسا اللہ پاک ذہن تبدیل کر دے لوگوں کے کہ لوگ جو ہیں دین کی طرف آ جائیں، اور ہمارا پیارا پاکستان بچ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔